السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا، رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 101 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ اس کا وجود مسلسل ہچکولوں کے مانند لرز رہا تھا۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اسے زمانہ ٹھوکروں پر رکھ دے، اسے کوئی بھی مرد یوں ذلیل کرے۔ مرد؟ وہ تلخی سے ہنسنے لگی تھی۔ اس زرد روشنی والے گندے سے کمرے میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی۔ وہ اسے کارپٹ پر اوندھے منہ لیٹی ہنسی جا رہی تھی۔ اس ہنسی میں اتنا درد تھا کہ زمانے اجڑ جائیں۔ پاشا، زاران اور اس کے ہلتے لفظ ساکت ہوئے۔ وہ ایک نام جب لیتی تو ٹوٹ کر بکھر جاتی اور درخسے، اور وہ بکھر گئی۔ اوندھے منہ لیتی وہ اب چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ درخسی، درخسی، یہ نام لبوں سے نکلتا پھر کچھ یاد نہ رہتا۔ درخسی، درخسی کی یہ پکار، یہ انجان کمرہ اب کبھی بھولنے والا نہیں تھا۔ درخسی، اب کہاں یاد رہا کوئی اور مرد۔ زندگی نے اس سے اس کا محبوب شخص چھین لیا تھا۔ آنکھیں جلتی رہیں، دل روتا رہا، وہ برباد ہوتی رہی۔ دھوکہ فریب بے وفائی عورت کو نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے، اور سے سختی کر لاتی اس لڑکی کو یہ جذبے کھا گئے۔ مگر احتساب تو کرنا تھا۔ جن مردوں نے برباد کیا، وہ سیدھی ہوتی اپنی نگاہیں چھت پر ٹکا گئی۔ پاشا، زران، درخسی اور اب یہ کامل جہانگیر۔ جس مرد پر انحصار کیا، اسے مرد نے لوٹ لیا۔ مرد حاکم نہیں، محافظ ہوتا ہے۔ یہ کن مردوں سے پالا پڑا تھا آخر؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے جامد لیتی رہی اور اس کے درد میں رات پگھلتی گئی۔ موبائل میں تہجد کے لیے سیٹ کیا ہوا الارم بجا تو وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اٹھی تھی۔ بھوک، نکاہت اور زوردار چکر آیا تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے واش روم کی طرف بڑھی۔ واش روم کو دیکھتے اسے ابکائی آئی تھی۔ واش بیسن پر جھک گئی تھی۔ اتنا گندا بدبودار واش روم اس کے اعصاب بھاری کر چکا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ انایا پاشا، جو اتنے مہینوں سے خود کو مضبوط بہادر ثابت کر رہی تھی، آج بھر بھری مٹی کی طرح وہ ڈھہ گئی تھی۔ انایا پاشا کا غرور خاک کرنے کا جرم آج بھی ایک مرد کے نصیب میں آیا تھا۔ خدا گواہ تھا، آج سے وہ مرد بھی تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ واش روم کے روشن دان سے اسے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ وہ روتے روتے دم ساتھ گئی تھی۔ نسوانی گھٹی گھٹی سسکیاں بڑھتی گئیں۔ انایا کی آہیں تھم گئی تھی۔ درد مٹی ہو گیا، کسی اور کا درد جس کے وجود نے کفن کی طرح اوڑھ لیا۔ وہ اب کموڈ کا سیٹ کوٹ ڈھکتے اس پر چڑھ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں اس کی محبت کی نشانی پل رہی تھی۔ وہ سب بھول گئی تھی، اپنی جیسی سسکیاں آہیں سے سب بھلا گئی تھی۔ وہ کموڈ کی ٹینکی پر کھڑی تھی۔ یہ روشن دان دوسرے کمرے کے واش روم میں کھل رہا تھا۔ جو منظر دیکھا دل دہل گیا۔ واش روم میں 12-13 سالہ بچی رو رہی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر تشدد کے نشان تھے۔ جلدی باہر آؤ۔ کسی مرد کی بھاری پکار پر اس بچی کے ساتھ انایا پاشا بھی لرزا اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے کموڈ کی ٹینکی سے اتر آئی تھی۔ وہ دیوار سے پھر سے چپک گئی تھی۔ اس بار وہ جامد بے حس و حرکت تھی، چہرہ جیسے تھا جیسے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا ہو۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ اس کے لیے مرد کا مفہوم بدل گیا تھا۔ محرم تھا تو زیاد، غیر محرم تھا تو زندہ۔ وہ بے سانس کھڑی رہی۔ سسکیوں آہوں کی گونج بڑھتی رہی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسی گندے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ روشن دان سے آتی دبی دبی چیخیں اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ ہوش آیا تو فیصلہ ہو گیا، موت یا رہائی۔ وہ اپنے آنسوں بے دردی سے صاف کرتے اٹھی اور کمرے سے نکل آئی تھی۔ اپنی چادر اوڑھے وہ صرف ایک عورت تھی جو اپنی ہم جنس کو اس درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، مگر ہمت خدا جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ کہتے ہیں درد تڑپتا انسان مرنے والی کی تکلیف محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اس وقت موت کے خوف کے سوا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہاں انایا پاشا کو موت کا خوف بھی نہ تھا۔ وہ کتنے مہینوں پہلے مر چکی تھی۔ وہ رات کے اس پہر کمرے سے نکل آئی تھی۔ سسکیوں اور راہوں میں ڈوبے اس ہوٹل کے در و دیوار خوف سے سہمے تھے۔ آخر یہ لڑکی کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ پھٹے ہوئے سرخ گالوں والی لڑکی اس دروازے کے باہر آن کھڑی ہوئی۔ اب وہ اس دروازے پر دستک دے رہی تھی۔
خوف سے سب جامد ہو گیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا یہ لڑکی اپنے آپ میں ایک تباہی تھی۔ کون؟ گہری سانسوں والے درندے کی آواز آئی۔ وہ لڑکی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، بلاخر وہ مرد گالیاں بکتے دروازے تک آیا اور دروازہ کھول دیا۔ اپنے سامنے کھلتا گلاب دیکھ کر مرد کی باچیں کھلی اور نشے میں ڈوبی سرخ آنکھیں خمار آلود ہوئی۔ اندر بستر پر پڑے اگر مریل سے وجود سے کراہیت آئی۔ اس مرد کو اس کم عمر بچی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آدم کا بیٹا ناشکری میں ازل سے ثابت قدم ہے۔ اسی ہوس نے اسے خوف فنا تک پہنچایا تھا۔ عنایہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مرد ششدر سا کھڑا تھا۔ مجھے یہاں ہوٹل والوں نے بھیجا ہے۔ عنایہ اس مرد کے مقابل آئی۔ چادر میں چھپے ہاتھ لرز رہے تھے، گردن سے ٹپکتا پسینہ پورے وجود کو بھگو رہا تھا۔ ہوا کی بیٹی مگر ثابت قدم رہی۔ وہ جانتی تھی آدم کے بیٹے کی نگاہ ہمیشہ خاک کی تلاش میں بھٹکتی ہے، مگر عورت کا وجود مٹی نہیں مانی ہے۔ وہ لرزتے وجود کے باوجود اپنے مقام پر قائم رہی، کیونکہ ہوا کی بیٹی ازل سے ہی صبر کے ستون پر کھڑی ہے، جبکہ آدم کا بیٹا اپنی ہوس کے ملبے تلے دب کر فنا ہوتا آیا ہے۔ آج صدیوں پرانی کہانی کا انجام بدلنے والا تھا۔ جہاں مرد فنا ہوا وہیں عورت زندہ ٹھہری۔ ازل کا بھوکا مرد اپنی نہ ختم ہونے والی بھوک مٹانے کے لیے اس لڑکی پر جھکا تھا۔ دل خراش چیخ کے ساتھ وہ اپنے سر کو تھامے پیچھے ہٹتا گیا۔ خون کی دھار اس مرد کے سر سے بہہ رہی تھی۔ عنایہ کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے، مگر ٹوٹی کانچ کی بوتل وہ پکڑے رہی۔ وہ مرد گندی گالیاں بکتے درد سے کراہتے زمین بوس تھا۔ عنایہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نے اختیار کھویا، دوسرے نے اختیار کو معنی دیا۔ ازل سے یہی جنگ تھی، خواہش اور وقار کی، جسم اور روح کی، آدم اور ہوا کی، اور آج پہلی بار انجام عورت کے حق میں لکھا گیا تھا۔ وہ تیزی سے سہمی ہوئی اس بچی کی طرف بڑھی۔ وہ بچی کانپتے ہوئے اپنے جسم بے ترتیب ہوا لباس ٹھیک کر رہی تھی، جسم پر درندگی اور حیوانیت کے نشان۔ چلو یہاں سے۔ یہاں عنایہ پاشا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بچی بستر سے اتر آئی تھی۔ عنایہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل آئی، مگر اس رات کا انجام یہ نہ تھا۔ خون میں لت پت پڑا مرد اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ عنایہ اس بچی کو لیے ہوٹل سے نکل آئی۔ اب وہ اس گنجان آباد علاقے میں شل ہوتے وجود کے ساتھ تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اس بچی کو کہاں لے کر جاتی۔ وہ روتے ہوئے اس بچی کا ہاتھ پکڑے چلتی جا رہی تھی۔ بہادری ختم ہو گئی تھی، ہوا کی بیٹی ہارنے لگی تھی۔ وہ اپنے آنسو چادر سے صاف کرتی اپنے ساتھ چلتی ہوئی بچی کو دیکھتے اور رونے لگی۔ اس بچی کے چہرے پر جو خوف تھا وہ عنایہ پاشا کو اندر تک دہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی تھی۔ عنایہ نے آنکھوں پر بازو رکھے، چندھیائی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ مجھے بچا لو، وہ بچی لرزتے لبوں سے بولتے عنایہ کے ساتھ چپکی تھی۔ عنایہ پل میں سب کچھ سمجھی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھے مردوں کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ عنایہ اس بچے کا ہاتھ پکڑے پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ گاڑی دھیرے دھیرے ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عنایہ اس بچی کو لیے اس گنجان آباد علاقے کی تنگ تاریک گلیوں میں داخل ہوئی۔ یہ کوئی مارکیٹ تھی جہاں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ دکانوں کے شٹر بند تھے، تنگ تاریک گلیاں اور کئی منزلہ بنی یہ دکانیں۔ گاڑی ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مرد گاڑی سے نکل آئے تھے، اب وہ بھاگتے ہوئے ان دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ عنایہ چکراتے وجود کے ساتھ ایک گلی سے دوسری گلی بھاگتی جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس بچی کا ہاتھ پکڑے، دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے جہاں دھڑکتی دھڑکن اسے خوف زدہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، قدموں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عنایہ کو نقاہت در خوف سے چکر آ رہے تھے۔ بھاگنے کی سکت نہ رہی، وہ اس بچی کا ہاتھ پکڑے ایک بے حد تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس گلی سے نکلی تو یہ کشادہ جگہ آئی تھی جہاں بڑے بڑے سیمنٹ کے کچھ پائپ قطار در قطار رکھے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لیے جھکتے ہوئے ایک پائپ کے اندر داخل ہوتے چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں سانس روکے بیٹھی تھی۔ عنایہ کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں اپنے اوپر کچھ رینگتا محسوس ہوا اور منہ پر ہاتھ جمائے خوف سے بیٹھی رہی۔ بچی بھی اتنی خوفزدہ تھی کہ ساکت رہی کہ ایک آواز نہ نکالی۔ عنایہ نے کانپتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ چلائی۔ اپنے پاؤں پر رینگتا چوہا دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ باہر سے آتی قدموں کے چاپ پر وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ وہ لوگ گالیاں دیتے آگے بڑھ گئے تھے۔ عنایہ بری طرح جھٹپٹائی تھی۔ وہ چوہا بھاگ گیا تھا، اب کہاں کی بہادری، کہاں کی ہمت۔ یہ خوف سب پر بھاری تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ مجھے مت چھوڑ کر جانا خدا کے لیے، یہ لوگ بہت ظالم ہیں،
وہ بچی ہاتھ جوڑے سرگوشی نما آواز میں سے التجا کر رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ عنایا نے اس کے کانپتے ہاتھ جکڑے۔ مجھے غوا کیا تھا تب، اب یہ مجھ سے دھندا کرواتے ہیں۔ عنایا کے جسم میں جان باقی نہ رہی، وہ کن لوگوں میں پھنس گئی تھی۔ یہ تو موت سے بھی آگے کی تباہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہنے لگے تھے، بوٹوں کی دھمک سور کی طرح سماعتوں کو چیر رہی تھی۔ عنایا نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آف کی۔ تاریخی تاریخی جسم پر پھر سے کچھ رینگنے لگا۔ جو کچھ جان لیا تھا اسے آگے سب ڈر خوف بے معنی تھے۔ عنایا کا ہاتھ پھر سے موبائل پر آن ٹھہرا تھا، وہ اب ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہوا کی بیٹی کو آدم کے بیٹے کی ہی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ثابت ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ دوسری طرف مسلسل بیل جا رہی تھی۔ پسینے میں نچڑی اس لڑکی کی دھڑکنوں کی رفتار معمول سے کئی گنا زیادہ تھی۔ دین کی گولیاں کھانے کے باوجود یہ مرد سٹل جاگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اندر تک چبھ رہا تھا۔ بے چینی پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ پھٹے ہوئے سرخ گالوں والی لڑکی اسی سلوک کی مستحق تھی۔ وہ ابھی تک اس بات پر قائم تھا۔ مسکراتے ہوئے ٹھنڈی سانس لی۔ اگر اتنی ہی شریف زادی تھی تو اپنے شوہر کو چھوڑا کیوں؟ اپنے ہی لفظ یاد آئے تو اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ جس طرح کا چہرہ اس لڑکی کا بنا تھا، سکون تو ہوا تھا۔ وہ اب آنکھیں موندے آنکھوں پر بازو رکھے وہ لڑکی اسی سلوک کی منتظر تھی۔ نیند میں جانے سے پہلے اس کے لبوں نے آخری بار بڑبڑاہٹ کی تھی اور پھر سکون کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ موبائل کے رنگنگ پر آنکھ اسی لمحے کھلی۔ ذرا ذرا کھٹکوں سے اٹھنے والے کہاں پرسکون نیند سوتے ہیں؟ تو کامل جہانگیر کی زندگی میں سب کچھ تھا، مگر ایک سکون ہی نہیں تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے موبائل پر نگاہ ڈالی۔ فون پر جگمگاتے نمبر پر وہ مسکرایا تھا۔ مس گلاب آخر ٹوٹ گئی۔ اس لڑکی کی اکڑ کامل جہانگیر کے اندر پنپتے خلفشار کا ایک اس کال نے مداوا کیا تھا۔ کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ کہو مس گلاب۔ ٹھنڈا پرسکون لہجہ، مسٹر جہانگیر، خوف سے ڈوبی آواز۔ کامل اسے لمحے بستر چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ خوف میں ڈوبی آواز اسے یوں بے سکون نہ کر دے گی، یہ اس مرد کو معلوم نہ تھا۔ سیو می، وہ منت کر رہی تھی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ مگر چہرے سے خوشی کا ہر رنگ رخصت ہو گیا۔ وہ سفید ٹراؤزر کے اوپر کوٹ پہنے بھاگتے ہوئے اس پر پرتعش کمرے سے نکل آیا۔ بھاگتے ہوئے اس مرد کے قدم لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ کہاں ہو تم؟ گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کرتے ہوئے کامل جہانگیر کی حساسیت سے سکتی ہوئی آواز پر تھی۔ باقی سب خاک تھا۔ مجھے نہیں پتا، اس ہوٹل کے پاس کوئی مارکیٹ ہے، وہاں کسی جگہ پر سیوریج پائپ میں ہے، وہاں چھپی ہو۔ اور یہاں کامل جہانگیر شل ہو گیا۔ بے جان آج رات اس گندے ہوٹل کے گندے کمرے کو اس لڑکی کا مقدر بنانا چاہا تھا، اس لڑکی کی اکڑ توڑنی چاہی تھی، یہ تو نہیں چاہا تھا۔ لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ بعض غلطیوں گناہوں کا بھی مداوا نہیں ہوتا، اب تا عمر مداوا نہیں ہو پانا تھا۔ ہاتھ سے وہ اس لڑکی کی نظر میں رتی تھا۔ کامل جہانگیر اپنے موبائل سے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وہ اتنا اثر و سروخ رکھتا تھا کہ یہاں کے ایس پی نے کال میں اس کی کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کامل جہانگیر اب ایس پی کو ہدایت دے رہا تھا۔ جس ذلت، جس طرح سے وہ آج وہ لڑکی گزری، اس مرد کو اس کی بھاری قیمت چکانی تھی۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، اب کبھی کچھ صحیح نہیں ہونا تھا۔ وہ سرخ سیاہ شال اوڑے کھڑی تھی۔ اس بچی کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس تاریک علاقے میں پولیس کی گاڑی کے ساتھ کامل جہانگیر کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سرخ پھٹے ہوئے گالوں وہ لڑکی گردن اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ کہیں سے بھی کمزور نہیں لگتی تھی۔ وہ پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھی۔ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کامل جہانگیر اس لڑکی کو اس کی بہادری پر زبانی داد تو نہ دے سکتا تھا، نگاہوں میں ستائش کو چھپا نہ پا رہا تھا۔ اس بچی کو لیڈی پولیس اہلکاروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پولیس بھی ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے گالوں والی لڑکی سے مرعوب نظر آتی تھی۔ یہ لڑکی کیوں مغرور تھی؟ کامل جہانگیر جان چکا تھا اس لڑکی کے پاس دوسروں کے درد پر دھڑکنے والا دل تھا جو شاید ہی یہاں کسی کے پاس تھا۔ کامل جہانگیر نے گاڑی کی اگلی سیٹ کا دروازہ عنایا کے کھولا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے گاڑی کے قریب آئی اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھ گئی۔ وہ اس لڑکی کی تنی ہوئی گردن پر وہ سلگ اٹھا تھا۔ خود پر ضبط کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی ہوٹل کے پاس آ کر رکی تو وہ گاڑی سے اترتے ہوئے اسٹریٹ لائٹس میں نہاتی ہوئی سنسان سڑک کی طرف مڑ گئی۔ کامل جہانگیر کا خون رگوں میں بھڑکنے لگا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس لڑکی کو عقل نہیں آئی تھی۔
کامل گاڑی سے نکلتا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ کیا اب یہی مقدر تھا، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنا؟ وہ سرد سانس کھینچتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ عنایا سڑک کے کنارے بنے سبزے اور پھولوں کے کتے پر بنے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ کامل جہانگیر بھی اس کے فاصلے پر اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں بینچ کے سروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا، ہوائیں سرد آلود ہوئی۔ یکدم وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کامل جہانگیر پہلو بدلنے لگا، فضا نے سانس لینا بند کر دیا، مدھم ہچکیاں اعصاب بھاری کرنے لگی۔ سڑک پر قطار لگی اسٹریٹ لائٹ دھند میں مدھم چمک رہی تھی۔ روشنی ان دونوں پر پڑتی تو سائے بننے لگتے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے روتی رہی اور کامل جہانگیر کا سینہ چلتا رہا۔ پاشا میرا باپ تھا، وہ زکام زدہ آواز میں بولتی چہرہ اٹھا چکی تھی۔ سامنے نیون لائٹس میں ڈوبا بورڈ دیکھنے لگی جو روشنیوں سے جگمگاتے شہر میں خوف سا لگتا تھا، مگر کبھی اس مرد سے تحفظ نہ ملا۔ کتنی بار اپنے ہی باپ کے مرنے کی دعا مانگی تھی میں نے۔ وہ مر گیا تو لگا زندگی اب آسان ہو جائے گی، مگر آسانیاں میرا مقدر کہاں۔ وہ اپنی شال سے اپنے گال رگڑنے لگی۔ کامل کو اپنے گالوں پر ظلم ڈھاتی اس لڑکی کا یہ اقدام برا لگا تھا۔ اس کی معافی ہرگز نہ تھی۔ 15 سال کی تھی جب مجھے اغوا کر لیا گیا۔ کامل جہانگیر کا پورا وجود ہلا تھا، مگر وہ پتھر رہا۔ دکھاوے کی پرت زیادہ مضبوط تھی جسے کل سے آئی لڑکی توڑی نہ اتار سکی تھی۔ 4 مہینے میں اس قید میں رہی۔ امید کا دامن میں نے نہیں چھوڑا۔ خدا سے دعا کرنا میری ہر سانس میں شامل ہو گیا۔ اٹھتے جاگتے میں نے دعا کی اور 4 مہینے بعد میں آزاد تھی۔ جس نے آزاد کیا اس نے بدلے میں مجھ سے میری زندگی مانگ لی۔ میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکایا۔ سمجھو تو اس مرد کو بھی میں نے محافظ مان لیا تھا۔ 16 سالہ بچی کا وہ مرد آئیڈیل تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی زندگی اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ کامل اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ آکسیجن کی مقدار کم ہونے لگی تھی۔ میرا نکاح کر دیا گیا اس مرد کے ساتھ جو محبت کو مہرہ بنا کر میری زندگی میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مرد تھا جو قریب آیا تھا۔ دیکھتا تو آنکھیں سحر باندھ لیتی، بولتا تو لفظ زندگی بن جاتے۔ میں تباہ ہونے لگی، وہ مجھے تباہ کرتا چلا گیا۔ وہ تیسرا مرد تھا جسے میں نے اپنا محافظ مانا تھا۔ وہ تھا بھی میرا محافظ۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس مرد کا ساتھ بھی تباہی تھا اور اس کا ساتھ نہ ہونا بھی تباہی۔ کامل جہانگیر کو اسی مرد کا ذکر برا لگا تھا۔ مجھے لگا وہ مرد میری زندگی سے جائے گا تو میں مضبوط ہو جاؤں گی، مگر آج تم نے مجھے احساس دلایا میں اس کے بغیر کچھ نہیں۔ تم نے مجھے میری ہار کا احساس دلایا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہاں کامل جہانگیر ہار کیا تھا؟ وہ یہی تو چاہتا تھا وہ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، مگر آج اس کی یہی ہار کامل جہانگیر کا ہاتھ سینے تک لے کر جا رہی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے صرف تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس ہوٹل میں یہ سب ہوگا۔ اس ہوٹل میں مجھے آج اس مرد کی یادداشت سے آئی۔ وہ میرے دل کا قاتل نہ ہو تو وہ میرا سب سے بڑا محافظ ہے۔ ہر دلیل، ہر وضاحت بے معنی ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے اس مرد کو یاد کرتی رہی جس کے ذکر سے جانے کیوں کامل جہانگیر جلنے لگتا تھا۔ میں نے ہوٹل کے مینیجر کو تمہاری حفاظت کا کہا تھا۔ وہاں کوئی تم پر گندی نظر نہیں ڈال سکتا۔ دلیل بودی تھی، اس لیے زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نظریں کامل جہانگیر کو اندر تک گڑتی محسوس ہوئی تھی۔ سرخ رنگت سے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ تم اپنے گھر کی عورت کو سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے کیا؟ وہ دانت پر دانت جمائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ وہ نگاہیں سامنے نیون لائٹس کے بورڈ پر جما گیا۔ تیز روشنی چبھنے لگی۔ عنایا ہنسنے لگی تھی۔ اس کی ہنسی کامل جہانگیر کے اندر آگ بھڑکانے لگی۔ تمہارے مرد ہونے پر لعنت۔ بکواس بند کرو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ مارے غیظ و غضب کے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جس طرح تمہاری جرات ہوئی مجھے یوں ذلیل کرنے کی؟ عنایا کی آواز سفید لباس پہنے مرد سے زیادہ اونچی اور تیش سے بھری تھی۔ نہ سانس پھولی نہ آواز لڑکھڑائی۔ ٹکے ٹکے کے ہر مرد سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ کامل جہانگیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گندمی رنگت سیاہ ہونے لگی۔ کنپٹی کی نسیں ابھر آئی تھی۔ میں غلط تھی۔ مجھے کسی بھی مرد سے امید لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میرا شوہر مجھے توڑ سکتا ہے تو تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ مجھے پتا ہونا چاہیے تھا تم ایک سائیکو مرد ہو۔ تمہیں عورت اپنے سامنے جھکی چاہیے۔ تم جیسا مرد کسی عورت کو عزت نہیں دے سکتا۔ خاموش ہو جاؤ، وہ مٹھیاں بھیجے ضبط سے کہہ رہا تھا۔
اس انسان نے اپنی معذور ماں سے زندگی کے ہر رنگ چھین لیے۔ وہ شخص انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، مجھے تم سے امید نہیں لگانی چاہیے تھی۔ زبان کھینچ لوں گا تمہاری، وہ بے بسی سے غرایا۔ یہ زبان، یہ زندگی تمہاری دی ہوئی میراث نہیں جسے تم چھین لوگے۔ میں صرف اپنے رب سے ڈرتی ہوں، تم جیسوں کا منہ نوچ سکتی ہوں۔ مجھ جیسے کے پاس ہی آتی تم مدد کے لیے۔ مجھ جیسے نے ہی تمہیں ان مردوں کے گروہ سے بچایا جن کے چنگل میں تم پھنس جاتی، کبھی نہ نکلتی۔ لعنت مجھ پر نہیں، تم جیسی عورت پر لعنت۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے تیش سے گرا رہا تھا۔ تم نہ آتے، کوئی اور آ جاتا۔ 4 مہینے کی اس کال کوٹڑی میں میں تم جیسے درندوں سے بچ گئی۔ یہاں بھی بچ جاتی، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تیز روشنیاں دونوں کی آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ وہ اسی پستی کے گرے ہوئے مردوں کی صفت میں لا کھڑا کر گئی تھی۔ وہ اتنا بھی گرا نہیں تھا۔ کامل جہانگیر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کی حد نہیں تھی۔ جس نے بھی تم سے رنگ چھینے، اس نے اچھا کیا۔ تم رنگوں کے بغیر مر جاؤ، تم یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ کامل جہانگیر کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں ہی وہ مٹھی دبوچ گیا تھا۔ عنایا کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاتے، میں تمہارا ہاتھ توڑ دیتی۔ مجھے کمزور لڑکی مت سمجھنا۔ انگلی اٹھائے مضبوط لہجے میں وارن کیا۔ وہ اتنی بھی مضبوط نہیں تھی، یہ اس کے کپکپاتے جسم سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھتے رہا۔ وہ اس کے برسوں پرانے زخموں کو چھیڑ بیٹھی تھی۔ کامل جہانگیر کے رواں رواں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ وہ گہرے سانس لیتے وہ بینچ پر بیٹھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے کامل جہانگیر۔ تم میری زندگی میں آئے ہوئے سب مردوں سے بھی بدتر ہو۔ سب سے آخری کیٹیگری میں تم آتے ہو، جہاں کوئی کیٹیگری ہی نہیں۔ اس ہوٹل میں وہ خود پر پڑتی ہوس زدہ نگاہوں اور ان گلیوں میں بھاگتے ہوئے تمہاری بربادی کی بددعائیں کی ہیں میں نے۔ میری بددعا ہے تم ہمیشہ یوں ہی بے رنگ رہو۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ کامل جہانگیر تاریک چہرے اور پسینے سے تر وجود کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماضی فلیش بیک کی طرح آنکھوں میں چلنے لگا۔ درد ہی درد، خون سے بھرا وہ ماربل کا فرش۔ میں ابھی اور اسی وقت تم سے ہر تعلق ختم کرتی ہوں، یہ کانٹیکٹ ختم کرتی ہوں۔ میرے اور تمہارے آج سے راستے جدا۔ وہ کہتی سڑک عبور کرنے لگی۔ کامل جہانگیر گردن جھکائے بیٹھا رہا، شل بے حس و حرکت۔ وہ اب اس بڑے سے ہوٹل کے اندر داخل ہو رہی تھی جو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں تھا، مگر وہ گردن اٹھائے تنفر سے اس ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ اگر عورت جھک جائے، نرم پڑ جائے، ڈر و خوف اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگے، ہر مرد اس کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اسے توڑنا، اسے جھکانا آسان ہوتا ہے۔ عنایا پاشا زندگی کے سبق سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں سپاٹ تھی، خوف اندر چھپا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد سفید لباس والا مرد لٹھا جیسے چہرے لیے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کے قدم رکے تھے۔ وہ ہوٹل کے لاؤنج میں سیاہ سرخ چادر اوڑھے بیٹھی تھی، سرد و سپاہ چہرہ، گال سرخ۔ رات گزر گئی تھی۔ اس لڑکی کی اکڑ غرور تنفر سے اٹھی، گردن میں پہلے سے زیادہ تناؤ آ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر تنفر بھری نگاہ ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس سے زیادہ ذلت کی حقدار تھی۔ کامل جہانگیر اس لڑکی کا چیپٹر اپنی کتاب سے پھاڑ کر ڈسٹ بن کی نظر کر چکا تھا۔ وہ دیکھ ہی نہ سکا تھا کہ پوری کتاب ایک ہی چیپٹر پر مشتمل تھی۔ وہ سیاہ ٹیکٹل پینٹ پر سفید رنگ کی ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے ہوئے ایک علامدہ کرسی پر بیٹھے ہوئے جھول رہا تھا۔ وہ لوگ محل کے عقب میں بیٹھے تھے۔ اس وقت سنہری دھوپ زوروں پر تھی۔ اس شیشے کے محل کے عقب میں بہت بڑا جنگل تھا۔ پہاڑوں کے درمیان اس گہری وادی میں جھیل لوسرن پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک نجی اسٹیٹ کا حصہ تھا، تقریباً 200 ایکڑ پر محیط۔ ایک نجی سڑک بھی جاتی تھی جو گھنے جنگل میں کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ اور یہیں ایک ہیلی پیڈ تھا جہاں 2 سیاہ رنگ ہیلی کاپٹر ہر وقت کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ زیر زمین گراج ہے جس کا دروازہ پتھریلی ڈھلان کے اندر چھپا ہوا تھا۔ رشنا خان ڈیول کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، زرد رنگ کے کپڑوں پر سیاہ گرم شال اوڑھے ہوئے۔ وہ آنکھیں چھپک چھپک کر یہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ مایوس ہوئی تھی، وہ اس جنگل میں گم ہو سکتی تھی مگر آزاد نہیں۔ اس وقت ڈیول کے 2 درجن سے بھی زائد گارڈز بندوقیں پکڑے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ ڈیول کے ہاتھ میں بھی ایک بندوق تھی۔ اس کے سامنے اس کا گارڈ کھڑا تھا جس کے سر پر سیب رکھا تھا۔ رشنا خان سانس روک گئی تھی۔ ڈیول جھولتے ہوئے بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس سیب کا نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ ٹھاک کی آواز آئی اور سیب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ گارڈ خوف سے رونے لگا تھا۔ میں ہنسا ہوں کیا؟ ڈیول نے رشنا کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ رشنا کے چہرے پر زردی چھائی تھی، وہ خوف سے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟
ڈیول نے پریشانی سے تھوڑی کھجائی. اب وہ گارڈ ہنسنے لگا تھا. میں رویا ہوں کیا؟ وہ پھر سے روشنا کی طرف جھکا تھا. روشنا میکان کی انداز میں سر نفی میں ہلا گئی تھی. پھر یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ ڈیول کرسی پر جھولتے ہوئے ازحد پریشان تھا. اگلے ہی لمحے گولی چلی اور سامنے گارڈ کا سر چیر گئی تھی. وہ زمین پر گر چکا تھا. اس کے باقی گارڈز ایسے ہی کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. روشنا منہ پر ہاتھ رکھتے خوف سے رونا شروع ہو چکی تھی. اگلے ہی لمحے وہ ساکت ہوئی. ڈیول ہنسا نہیں تھا، وہ رو رہی تھی. وہ اب سہمی نگاہوں سے ڈیول کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. روشنا پسینے میں نچڑی تھی، بدن بری طرح کانپنے لگا تھا. وہ اس کی طرف جھکا، نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی. ڈیول رومال سے روشنا کے چہرے سے پسینے بے حد نرمی سے صاف کر رہا تھا. روشنا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے. اتنی آنکھیں کھولو گی تو پھٹ جائیں گی سنہری ڈول. وہ نرمی سے اس کے چہرے پر پھونکے مار رہا تھا. آنکھیں چھوٹی کر دو، ملائمت سے حکم دیا. روشنا اسی لمحے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھنے لگی. ایسے کرتے تو تم مکی ماؤس لگ رہی ہو، اچھی نہیں لگ رہی ہو. وہ روشنا کے ایکسپریشن پر مایوس تھا. ایسے کرو، پھر سے آنکھیں بڑی کرو. اگلا حکم دیا گیا. روشنا نے روبوٹک انداز میں آنکھیں بڑی کی. سنہری ڈال. وہ ہنسا. روشنا اور آس پاس کھڑے گارڈز رونے لگے تھے. وہ کرسی پر جھولتے ہنستا ہی جا رہا تھا. روشنا خان اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی. نہ روتی، خوف سے مر جاتی. اسے اس وقت رونے کی اشد ضرورت تھی. جب تک ڈیول ہنستا وہ تب تک ہی رو سکتی تھی. ڈیول کرسی پر جھولتے اونچا اونچا ہنستا ہی جا رہا تھا. گارڈز اور روشنا رو رہے تھے. دہشت کا عالم تھا. ڈیول کی ہنسی تھمی. ہر طرف خاموشی چھائی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے کبھی کوئی رویا ہی نہ ہو. روشنا گارڈز کے آنسو تھمنے پر حیران ہوئی، مگر اس کے آنسو تھم چکے تھے. ڈیول موت تھا، وہ شیطانوں کا شیطان تھا. اس کے خوف سے سانس رک سکتی تھی تو رونا تو عام بات تھی. ڈیول کے اشارے پر ایک اور گارڈ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کے سر پر بھی سیب رکھا تھا. پھر روشنا پھر سے جامد ہوئی. ڈیول نے نشانہ باندھا اور سیب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. اس بار خاموشی چھائی رہی. سامنے کھڑا گارڈ بے حس و حرکت کھڑا رہا. ڈیول کرسی پر جھولتا رہا. ایک سے دوسرا گارڈ اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا. سر پر سیب رکھا ہوتا. بندوق کا نشانہ لیا جاتا اور سیب 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا. روشنا خان کی سنہری آنکھیں پھیلی. وہ مجسم ہوئی. اب سامنے کھڑے گارڈ کے سر پر اخروٹ رکھا تھا. ڈیول مسکرایا اور نشانہ لیا. اخروٹ کو گولی چیر گئی تھی. گارڈ پسینے سے تر ہوا تھا مگر اس نے حرکت نہ کی تھی. ڈیول ہنسا تھا. سب سے اونچا رونے کی آواز اس گارڈ کی اور روشنا کی تھی. ہنسی تھم گئی تھی. گہرا سکوت. اب جو گارڈ سامنے کھڑا تھا اس کے سر پر انگور رکھا تھا. روشنا خان کی سانسیں نکلنے کی کسر باقی رہ گئی تھی. تھا اور گولی سامنے کھڑے گارڈ کی پیشانی چیر گئی. ڈیول ہنسا تھا. اس بار روشنا بھی رو نہ سکی تھی مگر باقی گارڈز رو رہے تھے. ڈیول کی ہنسی تھم گئی. وہ روشنا کی خان کی طرف جھکا. تمہیں یہ کھیل پسند نہیں آ رہا سنہری ڈال؟ روشنا مجسم سے اسے دیکھ رہی تھی. بتاؤ. وہ دہاڑا تھا. روشنا خوف سے اچھلی تھی. اس بات میں سر ہلایا. پر تم روئی کیوں نہیں؟ مسکراتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں. وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. لاشوں کا صفایا کرو، لڑکی ہے یہ، ڈر گئی ہے. لڑکیاں نازک ہوتی ہیں. وہ اپنے گارڈز کو گھورتے ہوئے بتا رہا تھا. اسی وقت حکم کی تعمیل ہوئی اور لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا. تمہیں یہ کھیل پسند آیا ہے؟ روشنا نے سہمتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. گریٹ. ڈیول نے گردن پیچھے پھینک کر گہری سانس لی. میں تو ڈر ہی گیا تھا. مجھے لگا تمہیں یہ کھیل پسند نہیں آیا. کھیلیں پھر سے یہ کھیل؟ اس کے لہجے میں ایکسائٹمنٹ تھی. روشنا نے آنسو اندر دھکیلے. اس بات میں سر ہلایا مگر اس کی اگلی بات پر وہ بے سانس ہوئی تھی. وہ ہنسنے لگا. روشنا اور گارڈ رونے لگے. اب سامنے ایک گارڈ کھڑا تھا جس کے سر پر تربوز رکھا تھا. روشنا اس کے سامنے بندوق پکڑ کر کھڑی تھی. روشنا نے گردن ترچھی کرتے خوف سے ڈیول کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. روشنا اپنے آنسو ضبط کرتے بری طرح کانپ رہی تھی. چلاؤ گولی سنہری ڈال، بے حد نرم آواز میں کہا. روشنا بندوق پکڑتے تربوز کا نشانہ لینے لگی. ہاتھ ٹریگر پر کانپ رہے تھے. چلاؤ گولی. وہ دہاڑا. تھا اور سامنے کھڑا گارڈ زمین پر ڈھیر تھا. روشنا یہ دیکھتے خوف سے رونے لگی تھی. کام ڈاؤن سنہری ڈال، ہم ایک بار اور ٹرائی کریں گے. روشنا ساکت جامد ہو گئی. وہ ایک اور خون نہیں کر سکتی تھی. روشنا کے سامنے گارڈ آن کھڑا ہوا تھا. روشنا نے ہچکی لیتے گردن ترچھی کرتے ڈیول کی طرف دیکھا. آئیبروز کاتے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے سر پر کچھ بھی نہیں رکھا. روشنا نے روتے ہوئے ڈیول کو بتایا جس کے سر پر کچھ رکھا تھا وہ نشانہ تم نے ٹھیک سے لیا. ڈیول نے تھوڑی کھجاتے ہوئے پوچھا. نہیں. روشنا نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا. پھر کیا فائدہ رکھنے کا؟
وہ گردن جھکائے ایسے کہہ رہا تھا جیسے روشنا کا نشانہ چونکنے کا اسے بے حد افسوس ہوا ہو۔ روشنا اپنی ہچیاں روکے ڈیول کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی، چلاؤ گولی سنہری ڈول۔ روشنا نے روتے ہوئے گولی چلائی اور سامنے کھڑا گارڈ بھی زمین پر ڈھیر تھا۔ ڈیول ہنسا اور سب رونے لگے۔ ادھر آؤ سنہری ڈول، وہ اشارے سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ روشنا کانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ بیٹھو، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی، وہ سنجیدگی سے کہتے کھڑا ہوا۔ روشنا کرسی پر بیٹھ گئی تھی، وہ اپنے ڈھیر ہوئے گارڈ کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکائے۔ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ساکت گارڈ کے چہرے پر اپنا بوٹ رکھے ہوئے اس کا چہرہ مسل رہا تھا۔ اس نے باری باری دونوں گارڈ کے چہروں پر بوٹوں سے ضربیں لگائیں۔ روشنا منہ پر ہاتھ رکھ کے خوف سے آنکھیں پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مرے ہوئوں کو بھی مارتا تھا، شیطانوں کا عظیم شیطان۔ غداری کی، ڈیول کے ساتھ غداری کرو گے؟ وہ ضربے لگاتا چیخ رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ روشنا کی طرف بڑھا۔ وہ کرسی میں سمائی تھی، وہ اس کے سامنے اپنی ایزی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرد مہری چھائی تھی، نرمی کا شبہ تک نہ تھا۔ یہ سب غدار تھے، اور جو ڈیول کے ساتھ غداری کرے ڈیول انہیں کتے کی موت دیتا ہے۔ وہ روشنا کی طرف جھکا۔ تمہارے بھائی نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھے یعنی جیک کوچ نے دھوکہ دیا۔ وہ اپنے سینے پر مکہ مارتے ہوئے غرایا۔ روشنا سہمتے ہوئے تھی۔ آدم خان، روشنا کے لب تھر تھرائے، نقاب میں چھپے چہرے کی وہ نیلی آنکھیں یاد آئیں۔ نہیں ڈیول، وہ ہنسنے لگا۔ 200 ایکڑ کے اس پھیلے ہوئے رقبے پر رونے کی آواز گونجنے لگی۔ زرمش، اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈیول کو وہ لڑکی چاہیے، اس نے اپنا دل، اپنا جسم کبھی کسی کو نہ دیا ہو۔ ایک نمبر کی دھوکے باز ہے وہ، مجھے دھوکہ دیا۔ وہ غرایا، گردن سہلاتے ہوئے خود پر قابو پایا، مسکراتے ہوئے روشنا کی طرف دیکھا۔ وہ نرم معصوم مسکراہٹ کہتی ہے میں مسلمان نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بتاؤ، فرق پڑتا ہے؟ وہی نرم لہجہ جس پر دل ٹھہر جائے۔ مگر روشنا کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ نہیں، روشنا نے بنا سوچے سمجھے نفی میں سر ہلایا۔ ڈیول کی آنکھوں میں حیرانگی کا تاثر ابھرا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو یا پھر سچ بول رہی ہو؟ سچ، سچ بول رہی ہوں۔ مقابل کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ابراہیم، ڈیول کی پکار پر ایک گارڈ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے سامنے کھڑے ابراہیم سے پوچھنے لگا۔ ابراہیم کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، آنکھوں میں شرم و حیا۔ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو جب تک مسلمان نہ لے، وہ مان نہ لے۔ ابراہیم جھکے ہوئے چہرے سے کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تلاوت کرنے کے بعد ترجمہ بتا رہا تھا۔ مطلب اگر وہ لڑکی مجھے پسند بھی ہو، میری دنیا میں آ بھی جائے، ایمان کے بغیر وہ میری نہیں ہو سکتی۔ ڈیول نے گردن اٹھائے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم نے سر جھکایا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ڈیول نے گردن ترچھی کی، پھر روشنا کی طرف موڑا جو کانپتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی مسلمان ہو تم؟ تمہیں اتنا نہیں پتا؟ وہ افسوس سے سر ہلاتے روشنا کو دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم ڈیول کے اشارے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آریان سے بدلہ میں ایسی صورت لے سکتا تھا جب اس کی بہن سے نکاح کرتا، مگر افسوس تمہارے اللہ نے مجھ پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ روشنا تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب نہیں، بہت عجیب تھا۔ شیطان ہوتے ہوئے بھی اللہ کی لگائی گئی حدود کو پھلانگنے سے ڈرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کے قریب ان کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا۔ روشنا نے اپنی شال اچھی طرح خود پر اوڑھی۔ سیاہ چادر اس کے بال اب بھی ڈھک چکے تھے۔ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سنہری آنکھوں پر ہیزل گرے آنکھوں کا عکس جھلملانے لگا۔ تم یہاں سیف رہو گی؟ وہ اس پر مزید جھکا اور مزید کرسی کے پوش میں سمائی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کس حلیے میں باہر جاتی تھی۔ آواز سرگوشی نما ہوئی۔ آریان، جب جب تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، تم چادر تو دوپٹہ بھی تمہارے وجود پر نہیں ہوتا تھا۔ روشنا تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اپنی یونیورسٹی میں تم بغیر پردے کے لڑکوں کے ساتھ پھر سکتی ہو، یہاں کیوں نہیں؟ وہ میرے کلاس میٹ یونیورسٹی فیلو تھے۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ کپکپاتے لبوں سے بتا رہی تھی۔ میں نے کب کہا وہ تمہارے بوائے فرینڈ تھے؟ وہ ہنسا تھا۔ روشنا رونے لگی تھی۔ گارڈ بھی رونے لگ جاتے۔ وہ ہنستا ہی جا رہا تھا۔ مجھے بتاؤ سنہری ڈول، کیا میں نے تمہارے چہرے کے علاوہ کہیں اور دیکھا؟ روشنا نے نگاہیں اٹھائی، نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی۔ ایک آتش فشاں برپا ہوا۔ بتاؤ سنہری ڈول، پیار سے پچکارا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرے کسی گارڈ نے تم پر گندی نگاہ ڈالی؟ نہیں۔ روشنا نے ہچکی لیتے سر نفی میں ہلایا۔ پر تم اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ اپنی مرضی سے سوتی ہو، اپنی مرضی سے اٹھتی ہو، ذائقے دار کھانا کھاتی ہو، کیا ایسے شاہی زندگی تم نے آج تک گزاری؟ روشنا کے پاس سر نفی میں ہلانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تمہاری بھائی کو صرف تھوڑا ٹارچر کرنا ہے اور اس کی شادی میں تھوڑی سی بدمزگی پیدا کرنی ہے۔
وہ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑتے کہہ رہا تھا۔ روشنا کی سنہری آنکھیں برسنے لگی۔ کیا میں ہنسا ہوں؟ جھکتے ہوئے پوچھا۔ روشنا کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ اچھا تم میرے جھوٹ پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ گردن کھجائی۔ اوکے اوکے، میں اتنی بدمزگی نہیں بلکہ اتنی زیادہ بدمزگی پیدا کرنا چاہتا ہوں، وہ باہیں پھیلائے کہہ رہا تھا۔ روشنا کو چکر آنے لگے۔ ڈیول شیطانوں کا سردار تھا اور وہ اس وقت جہنم میں تھی، اس کی ویڈنگ نائٹ میں۔ میں سوچ رہا ہوں پھلجڑیاں کمرے میں چھوڑ دوں، کیا کہتی ہو؟ معصومیت سے مشورہ مانگا۔ روشنا اسے خاموشی سے دیکھے گئی۔ بیڈ آئیڈیا، آئی نو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب کی بار وہ سر کھجاتے کچھ سوچ رہا تھا۔ اوکے ڈن، وہ ہاتھ جھاڑتے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ یہ تم سوچو گی کیا کرنا ہے؟ میں؟ روشنا کھگیائی سی تھی۔ ڈیول جو کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا۔ اب اپنے ہی بھائی کی ویڈنگ نائٹ برباد کرنے کے طریقے سے بتانے کی کیا بے بسی تھی۔ تم بہت صحیح ہو، کے جی کے اب تک نمبر 1 آتی رہی ہو۔ روشنا کی سراسیما سنہری آنکھیں سکڑیں۔ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے سنہری ڈال کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ اور اس کی سنہری آنکھیں پٹتے مدھم سہاسا رونے کی آواز آئی۔ ڈیول کی ہنسی تھمی، گردن ترچھی کرتے اپنے گاج کو گھورا۔ ہنسنے تو دیا کرو یار، پہلے ہی رونے لگتے ہو۔ ڈیول کو غصہ اونت کر آیا۔ روشنا کو چکر آنے لگے۔ وہ اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ سب رو رہے تھے۔ روشنا سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی جہنم تھی آخر؟ مس زیکے کے بارے میں سب جانتا ہوں اور اس کے دل کو لے کر ہی بھاگ گئی۔ وہ دل کے پر ہاتھ رکھتے کراہ رہا تھا۔ مجھ کو غلط نہ سمجھنا، میں نہیں بادل آوارہ۔ دل کی دیواروں پر میں نے نام لکھا اس کا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گنگنا رہا تھا۔ تمہارے بھائی کو 3 مہینے کی قید میں نے دی۔ اس کا تڑپنا مجھے سکون دیتا تھا۔ کمبخت وہ روتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دل سے نکل گئی ہے، مگر پھر بھی ڈیول اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ آنکھیں موندے کہہ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہوتے روشنا کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ لب کاٹتے نگاہیں جھکا گئی۔ ڈیول جس سے محبت کرے اس سے کبھی نفرت نہیں کرتا۔ اس لڑکی کو وہ دل میں رکھے، اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ اب بغور روشنا کے گالوں پر جمی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ نہ تمہیں میں نے مارا اور نہ تم نے میرے دل میں رہتی ہو۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ بات کم کرتا تھا، ہنستا زیادہ تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس کے ہنستے سب کچھ سہم جاتا تھا۔ وہ گردن ترچھی کیے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ روشنا نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی شارٹ لباس پہنے ادھر آ رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے گرم ڈریس میں ملبوس تھی۔ اس کی سڈول ٹانگیں بڑھنا تھی۔ اس کی ہیل شیشے کے فرش پر آتے ٹک ٹک کرنے لگی۔ مائی ڈارلنگ، مائی لو، مائی روز۔ ڈیول اس کی لڑکی کی طرف بڑھتے سے کمر سے جکڑ گیا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے سے تھوڑا سا بینڈ کیے اسے کس کر رہا تھا۔ روشنا سرخ ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تقریباً 7 منٹ تک نگاہیں جھکائے رہی۔ گہری خاموشی تھی۔ روشنا کا دل گھبرایا۔ نگاہیں اٹھائے دیکھا ڈیول ابھی تک اس لڑکی کے ہونٹوں سے چپکا ہوا تھا۔ روشنا پھر سے نگاہیں چرا گئی۔ شیشے کے فرش پر وہ دونوں لیٹ چکے تھے۔ ان پر سفید رنگ کی رضائی تھی۔ وہ دونوں رضائی میں غروب تھے۔ روشنا کی آنکھیں سکڑتی اور پھیلتی وہ کس دنیا میں آ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد ڈیول رضائی سے باہر تھا۔ روز بھی مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ڈیول اپنے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے روشنا کی طرف بڑھا جو سر کندھار چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ روشنا کے سامنے کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ روز پیچھے سے آتی ڈیول کی گردن میں باہیں حمائل کر چکی تھی۔ کس کی ہے صرف؟ وہ روشنا کی جھکی گردن دیکھ کر اسے بتانے لگا۔ روشنا مزید سرخ ہوئی تھی۔ کیا چیز ہو تم مشرقی لڑکیاں؟ کس میں نے روز کو کی ہے؟ سرخ تم ہو رہی ہو۔ وہ ہنسا تو روز بھی ہنسنے لگی تھی۔ روشنا نے تحیر سے روز کو ہنستے دیکھا۔ مائی بلوڈ مومن ہے، جب میں ہنستا ہوں تو یہ بھی ہنستی ہے۔ روتے تو صرف وہ ہیں جو میرے کچھ نہیں لگتے، اس لیے تمہیں تو رونا پڑے گا سنہری ڈال، نرمی سے کہا۔ نیلی آنکھوں میں سرد تاثر تھا۔ روشنا نگاہیں جھکائے رونے لگی۔ روز کو وہ اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ ڈیول کا ہاتھ اس کی ٹانگوں پر تھا۔ روشنا کا ادھر بیٹھنا دوبھر ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی سینے کو چھونے لگی۔ ڈیول بظاہر زور روز کے گال چوم رہا تھا مگر کن اکھیوں سے روشنا کو دیکھ رہا تھا۔ ڈارلنگ، ہم کمرے میں چلتے ہیں، وہ انگریزی میں بولتے کھڑا ہوا۔ روشنا بے اختیار ڈیول کی طرف دیکھا۔ اٹھو سنہری ڈول، پہلے تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ روشنا جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لمحات قیامت تھے جن میں ڈیول ہوتا تھا۔ ڈیول روشنا کی پھرتی پر مسکرایا تھا۔ روز کا ہاتھ پکڑے وہ آگے آگے چلنے لگا۔ روشنا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اور ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر پوچھتا۔ روشنا میں کان کے انداز میں سر نفی میں ہلاتی۔ وہ جتنی ٹھیک تھی ڈیول جانتا تھا۔ ہو از شی ڈیول؟ روز نے رکتے ہوئے بلاخر پوچھا۔ تمہیں مجھ سے پیار کرنے کے علاوہ مجھ پر کوئی حق نہیں مائی لو۔
انگریزی میں کہتے روز کی پیشانی چومی۔ روز خفت زدہ ہوئی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے میری گرل فرینڈ بنے؟ رکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ 6 ماہ۔ روز کی آواز دھیمی تھی۔ افسوس ہوا، میری پچھلی گرل فرینڈ 7 ماہ تک میرے ساتھ رہی، تمہارا آج آخری دن ہے۔ وہ افسوس سے کہتے آگے بڑھ گیا تھا۔ ڈیول پلیز۔ روز اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ڈیول سنی انسنی کرتے اپنے شیشے کے محل میں داخل ہو گیا تھا۔ رشنا سٹل گنگ سی کھڑی تھی۔ یہ جگہ جہنم سے بھی آگے کی چیز تھی۔ وہ چارپائی کے گرم بستر پر لیٹا اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ زمر خان کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس تھی۔ گیلے بال گالوں اور گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ فراک بھی جسم کے ساتھ چپکا تھا۔ دودیا بدن کی تمام رنائیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ زمر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اتنی سردی میں کیوں بارش میں بھیگنے لگی؟ وہ جواباً سوال کرتے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پھر نہائی کیوں؟ وہ کروٹ کے بل ہوتے زمر خان کی کمر کے بل گننے لگا۔ فراک پشت سے بھی چپکی ہوئی تھی۔ بکواس سوال ہے، اس لیے جواب نہیں۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ پانی کس نے گرم کیا؟ پاس والی شکورہ آئی تھی۔ اس نے۔ روز وہ زمر کی بات پر جھٹکا کھا کر اٹھ کر بیٹھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے اس سے کہا یہ سب کرنے کو؟ التمش کا دماغ بھنایا۔ تم نے ہر کام کرنا بند کر دیا ہے۔ میں کیا کروں گی؟ دوسروں کے منہ ہی دیکھوں گی نا۔ شکورہ بیسٹ آپشن تھا۔ شکر کرو تم نے مجھے شکورہ کا خیال آیا۔ وہ ڈٹائی سے بولتے اپنے بالوں میں برش کرتی رہی۔ شکورہ کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا تھا؟ وہ اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ الماری میں لگے آئینے میں دونوں کے عکس دکھائی دینے لگے۔ اتنی خوبصورت تھی کہ آئینہ معتبر ہوا۔ آپشن ہی تو نہیں، اس لیے ادھر گل سڑ رہی ہوں۔ وہ کہتے اس کے عقب سے نکل گئی۔ مگر چھٹکارا کہاں تھا؟ وہ اس کی مضبوط باہوں میں قید ہوتی۔ کلون کی خوشبو زمر کے اعصاب بھڑکا گئی تھی۔ یہ ہر وقت خوشبو کون لگائے پھرتا ہے؟ یہ بے وقت کون نہاتا ہے؟ جواب دونوں کے پاس نہیں تھا۔ نگاہیں چار ہوئیں اور پھر دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرا گئے۔ مزاحمت ختم ہوئی، قید مضبوط ہوئی۔ آنکھ دونوں کی طرف برابر لگی تھی۔ التمش کی انگلیاں اس کی گیلی کمر میں پیوست ہوئی تھی۔ کہہ دیں یہ صبح صبح شاور میرے لیے لیا ہے زمر بی بی؟ یہ ادائیں مجھے بہکانے کے لیے ہیں۔ وہ مخمور آواز میں بولتے اس کی گردن پر چکا۔ تم کہو، پوری پرفیوم کی بوتل تم نے میرے لیے خود پر اونڈیلی۔ اور اس کی شرٹ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ التمش نے مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں میں چھڑواتے اسے چارپائی پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اس پر سایہ فگن تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم رات بھر مجھ سے منہ موڑ کر سو گی اور میں صبح اٹھ کر تمہیں لبھاؤں گی؟ وہ اس کا گریبان سختی سے جکڑ گئی۔ سب اچھی بیویاں کرتی ہیں، مگر آپ سے میں ہرگز یہ توقع نہیں کر سکتا، سنجیدگی سے کہا۔ زمر کے پاس اس کی گردن اپنے ناخن سے نوچی اور اس کا ہاتھ پکڑے انگلی لبوں میں دبا گیا۔ جھٹپٹاہٹ ختم ہوئی، وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ زمر خان کے نازک نخرے ابھی بھی جاری تھے۔ اس کے نقوش دیوانگی کے عالم میں چومتے ہی جا رہا تھا۔ زمر خان کے نخرے آسمانوں کو چھونے لگے۔ وہ کمزور سی مزاحمت کرتی، چوڑیوں کے ارتعاش گونجتی، وہ اس کی کلائیاں جکڑ لیتا۔ التمش نے نقوش سے نیچے گردن اور گردن سے نیچے گہرائیوں کو لبوں سے سلامی دی۔ وہ زمر کے فراک کے اوپر سے اس کا پیٹ چومنے لگا۔ کتنی دیر وہ اس کے پیٹ پر لب رکھے رہا۔ آگ بھڑک گئی۔ پرتپش لب پیشانی سے سرکتے پنڈلیوں کی گورے پیروں پر آن ٹھہری تھی۔ زمر خان کے چہرے پر مغروریت چھائی تھی۔ وہ اس کے پیروں کو چومتے ہی جا رہا تھا۔ ہر ناراضگی دور ہوئی۔ محبوب کو معافی مل گئی تھی۔ وہ اسے اچھی طرح چومتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھا۔ زمر کی ناراض آنکھوں کو باری باری چوما۔ مجھے جانے دے رہے تھے، وہ بھی رات کے پہر؟ لبوں پر شکوہ جاری ہوا۔ کتنے دنوں سے وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ التمش اسے جانے دے، اسے تو آگ لگی ہوئی تھی۔ قدم تو رکھتی باہر ٹانگیں توڑ دیتا۔ گہری ہوتی سانسوں سے کہا، جلتے تڑپتے دل کو راحت ملی، ہاتھ بھی لگاتے سر پھاڑ دیتی۔ وہ مصنوعی غرائی میری زمر بیوی مجھے جان سے مار دے، مگر یوں بے رخی مت دکھایا کریں، کسی دن جان نکل جائے گی میری۔ اس کے نازک وجود کو لے کر رخ پلٹ گیا۔ وہ التمش کے لبوں پر جھکتی چلی گئی تھی۔ چرر کی آواز کے ساتھ زپ کھلتی چلی گئی۔ التمش کا ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر رینگنے لگا۔ وہ بے حال ہوتی التمش کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ التمش اسے سختی سے خود میں قید کر گیا اور کمرہ منہ زور آواز جذبات کی نظر ہو گیا۔ ہر طوفان کے بعد گہرا سکوت آتا ہے، اب یہ کمرہ بھی گہرے سکوت میں ڈوب گیا تھا۔ وہ التمش کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو چکی تھی۔ التمش اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے جاگ رہا تھا۔ زمر بیبی، یہ پتھر اور مٹی کا گھر اتنا بھی برا نہیں کہ آپ کی سانسیں بند ہوں۔ التمش نے بھاری آواز میں پوچھتے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ سیاہ سرمئی پتھر کی دیواروں اور مٹی سے بنا یہ کمرہ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ پہاڑوں میں گرا یہ گھر اتنا بھی بدصورت نہ تھا۔ زمر کے پاس ہو تو بزخ بھی جنت بن جائے، وہ کیوں آخر خوش نہیں ہوتی تھی؟
وہ سو ہی رہی، وہ مایوس سا ہوتا اس کے کمرے کو دیکھنے لگا۔ کمرے کی دیوار سے مایوسی سے دیکھے گئی، یہ کمرہ، یہ گھر عنقریب ویران ہونے والا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔